السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 سے 111 تک کا ترجمہ۔ ان آیات میں ہم دیکھیں گے کہ قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا بنے گا۔ کیا ہے کوئی بندہ جو قیامت کے دن ادھر ادھر ہو جائے یا اپنی مرضی کرے؟ آج دنیا میں جو للکارے مارتے ہیں، قیامت کے دن ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ جو سینہ تان کے چلنے والے ہیں، کیسے چلیں گے قیامت کے روز؟ چلتے ہیں ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ مشرکین مکہ قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور پھر وہ طنز کرتے ہوئے پوچھتے، اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ مکے والے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو ان سے کہہ دیں کہ میرا رب ان کو بالکل اڑا کے رکھ دے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یسألونکا، یسألون اور کار، یسأل اس نے سوال کیا، یسأل اس نے سوال کیا، یسأل وہ سوال کرتا ہے، یسألون جمع ہے، وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الجبال ان بارے میں، الجبال پہاڑ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ اور وہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ فَقُلْ تو قل کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا نَسْفًا، يَنْسِفُ نَسْفًا اس نے اڑا دیا، يَنْسِفُ وہ اڑا دے گا، يَنْسِفُ وہ اڑا دے گا، کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اڑا دیں گے ان کو، ہا کی ضمیر جا رہی ہے جبال کی طرف۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا کہہ دیجئے کہ اڑا دے گا ان کو، ربی میرا رب، نصفاً اڑانا مصدر ہے، یہ ینصف کے معنی میں تاکید پیدا کر رہا ہے۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا تو کہہ دیجئے کہ وہ میرا رب ان کو بالکل اڑا کے رکھ دے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا اور آپ سے پہاڑوں کا حال پوچھتے ہیں تو کہیے میرا رب انہیں بالکل اڑا دے گا۔ جب پہاڑ اڑ جائیں گے تو زمین کی کیا کیفیت ہوگی؟ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا یہ پہاڑ اڑ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو چھوڑ دے گا ایک ہموار چٹیل میدان کی طرح۔ تو اس لا تری فیہا عوجا ولا امتا اور آپ نہیں دیکھیں گے اس میں کوئی بل یا کوئی اونچ نیچ، بالکل ہموار ہو جائے گی۔ فَيَذَرُهَا وَزَرَ یَزَرُ وَزَرَ اس نے چھوڑ دیا، یَزَرُ وہ چھوڑ دے گا، فا کو الگ کر دیں، فا پھر یَزَرُ وہ چھوڑ دے گا، ہا اس کو وہ چھوڑ دے گا، اس کو اس زمین کو، قاعًا چٹیل میدان جس میں کچھ نہ ہو، صفصفا ہموار،
جیسے صفے نہیں ہوتی بالکل سیدھی ایسے، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو پھر وہ چھوڑ دے گا اس کو چٹیل ہموار میدان، لا ترا فیہا عوجا، لا نہیں ترا آپ دیکھیں گے، فیہا فی میں ہا اس، فیہا اس میں، عوجا کوئی کجی، کوئی بل، ٹیڑھا پن، راستہ جا رہا ہے نا تو درمیان آگے جا کے مڑ جائے تو اس کو کہتے ہیں نا بل، کجی، ولا امتا، اور نہ ہی اونچ نیچ، کوئی پہاڑ جو درمیان میں کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، کوئی کھڈا نہیں ہوگا، زمین بالکل ہموار ہوگی، بندہ دور تک سیدھا ہی دیکھتا جا رہا ہے، سامنے اس کے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اسے کوئی بل کھا کے یا گھوم کر جانا پڑے، اور نہ ہی زمین کہیں سے اونچی ہوگی، نہ ہی کوئی گڑھا ہوگا، بالکل برابر ہموار چٹیل میدان ہوگا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر وہ زمین کو چٹیل ہموار چھوڑ دے گا، وَتَرَا فِيهَا لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اس میں نہ کوئی بل دیکھے گا اور نہ کوئی اونچ نیچ، بالکل ہموار زمین ہوگی۔ یہ اتنے سخت بڑے بڑے پہاڑ جیسے اوپر ہیں ایسے ہی زمین کے نیچے ایسے پہاڑ ہیں، اور کتنے سخت ہیں۔ قیامت کا دن آئے گا، یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے، کوئی ٹیلوں کی طرح بہنا شروع کر دیں گے، بالکل زمین ہے ہموار چٹیل میدان بن جائے گی، دور تک نظر دوڑائے گا کچھ نظر نہیں آئے گا، زمین ہی زمین ہوگی اور کوئی دائیں بائیں جا نہیں سکے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی، آواز دینے والا آواز دے گا، جتنے پڑے ہیں قبروں کے اندر سب نکل کر آواز دینے والے کے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے، کوئی دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں ہوگا، اور سارے اس کی اتباع کریں گے۔ آج تو کوئی اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا دعوت دے نا تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، دائی اذان دینے والا اذان دیتا ہے نا، کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کوئی نہیں سنتا، کہتا ہے اللہ اکبر، نہیں سنتا کوئی، بہت کم لوگ ہیں، شاید کوئی 1-2% لوگ جو نماز کے لیے نکلتے ہوں گے، جو اس آواز دینے والے کی آواز کے پیچھے چلتے ہوں گے۔ کوئی دائی آواز دینے والا کہے کہ لوگوں اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے، نہیں سنتے، کہتے ہیں بس جو ان کے من میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، یا کوئی کسی مرشد کے پیچھے لگا ہوا ہے، کسی کوئی بڑے کے پیچھے لگا ہوا ہے، کسی کو پکڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن اس دن جب آواز دینے والا آواز دے گا، سب اس کے پیچھے اس کی اتباع کرتے ہوئے دوڑے جائیں گے، کوئی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ یومئذ، اس دن، یتبعون، وہ اتباع کریں گے، وہ پیچھے چلیں گے، اتباع یتبع، اتباع اس نے اتباع کی وہ پیچھے چلا، یتبع وہ پیچھے چلے گا، اور یہ جمع ہے یتبعون، پیچھے چلیں گے کس کے؟ الداعیہ، آواز دینے والے کے، دائی آواز دینے والا، الداعیہ جو قیامت کے دن آواز دے گا، سب اس کے پیچھے دوڑیں گے، لا نہیں ہوگا، عوجا کوئی بل، کوئی ٹیڑھا پن، لہو اس کے لیے، وہ کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، وہ سیدھا آواز دینے والے کے پیچھے دوڑ رہا ہوگا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن پکارنے والے کی اتباع کریں گے، اس میں کوئی کجی نہیں ہوگی، کوئی بل نہیں ہوگا۔
وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا خَمْسًا۔ ہائے ہائے، آج دیکھ لینا جس کے پاس 4 ٹکے آ جائیں، کوئی تھوڑی سی زمین ہو جائے یا کوئی بڑا مکان بنا لے، محلے میں کسی کو جینے نہیں دیتا، ایسے للکارے مارتا ہے۔ یا کسی کے پاس کوئی اختیارات آ جائے، کوئی ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایس پی لگ جائے، محلے لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ کیا تھوڑا سا اختیار جو آ گیا ایسے چلاتا ہے کہ جیسے اسی کا پوری کائنات پر کنٹرول ہے۔ لیکن قیامت کا دن ہوگا، سب یہ آوازیں دب جائیں گی، کسی کی آواز نہیں ہوگی۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور رحمان کے دن سب آوازیں دب جائیں گی۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا خَمْسًا۔ وَخَشَعَتْ، اور خاشع وہ جھک گیا، اور خاشعت خاشع یخشع، خاشع وہ جھک گیا، یخشع وہ جھک جائے گا۔ خاشع مذکر کے لیے، اور خاشعت تا ساکن ہے، تا کے نیچے جو کسر ہے یہ صرف ملانے کے لیے ہے۔ وخاشعت، اور جھک گئی، کیا؟ الاصوات، صوت کی جمع، صوت کہتے ہیں آواز کو۔ وخشعت الاصوات، آوازیں جھک جائیں گی، للرحمن، لیے، الرحمن، رحمان کے۔ یہ جو لام آ رہا ہے رحمان کے شروع میں، یہ اس کی وجہ سے رحمان جری حالت میں ہے، نون کے نیچے کسر آ رہی ہے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور رحمان کے لیے آوازیں جھک جائیں گی، پست ہو جائیں گی، یعنی رحمان کے آگے آوازیں جھک جائیں گی، کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکے گا۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا خَمْسًا، فَلَا فَاتُ، لا نہیں، تَسْمَعُ، سامع یسمع، سامع اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے، اور تسمع آپ سنتے ہیں یا سنیں گے۔ فلا تسمع، تو آپ نہیں سنیں گے، الا مگر خمسا، پاؤں کی آہٹ، بس چلنے سے پاؤں کی جو آہٹ ہوتی ہے وہی سنائی دے گی، آوازیں شوازیں سب ختم ہو جائیں گی۔ کس کی ہمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے دربار میں کوئی بول سکے؟ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور رحمان کے آگے آوازیں دب جائیں گی۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا خَمْسًا، تو آپ پاؤں کی آہٹ کے سوا کچھ نہیں سن پائیں گے، یہ سب اکڑ نکل جائے گی۔ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، ہے کتنے لوگ ہیں اس بے خبری میں، اس جھوٹی امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہماری فلاں سفارش کر لے گا، ہمیں فلاں بخشوا لے گا۔ بعض تو اس امید پر بیٹھے ہیں بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے ہماری سفارش کر دینی ہے، ہم سب نے بخشے جانا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ بس کوئی سفارش ہو جائے، بندہ جو مرضی کرتا رہے اس کی سفارش ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے سفارش کا بھی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے۔ میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے کرائٹیریا ہے نا، ایف ایس سی ہونی چاہیے۔ تو بعض لوگوں کو سفارش کا حق دیا جاتا ہے، کوٹا ہوتا ہے، بعض علاقوں کا کوٹا ہوتا ہے، پسماندہ علاقوں کا، یا بعض منسٹر کا کوٹا ہوتا ہے۔ تو وہ کوٹے میں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک میٹرک پاس ہے اس کو داخلہ مل جائے، اس کے لیے یہ شرط تو یہی ہے نا کہ ایف ایس سی ہوگا، تو تھوڑے بہت نمبر کم ہوں گے تو داخلہ مل جائے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایف ایس سی نہ ہو اور داخلہ مل جائے۔ اسی طرح سفارش کا بھی کوئی کرائٹیریا ہوگا، کوئی ہر ایک اٹھ کے کہے جی میں سفارش کر کے بخشا لوں گا، نہیں۔ یومئذ، اس دن، لا نہیں، تنفع الشفاعۃ،
तनफा नफा यनफा नफा उसने फायदा दिया, यनफा वो फायदा देगा, तनफा तू फायदा देगा, या मुअन्नस के लिए आता है वो फायदा देगी। यहाँ मुअन्नस के लिए आया है, वो क्या है? अश्शफातु सिफारिश है। यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु, उस दिन कोई सिफारिश काम नहीं आएगी। यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु, उस दिन सिफारिश काम नहीं आएगी। हाँ, इल्ला मगर मन आज़िना लहुर रहमान, जिसको रहमान इजाज़त देगा, व राज़िया लहू कौलन, और राज़ी हो जाएगा उसकी बात से कि वो कहना क्या चाहता है। सिफारिश का हक देगा अल्लाह तबारक व तआला। फरिश्ते भी सिफारिश करेंगे, अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी सिफारिश करेंगे, कोई मुसलमान जो है ये भी सिफारिश करेंगे उन लोगों की जो इनके साथी दोज़ख में चले जाएंगे गुनाहों की वजह से, सिफारिश करेंगे। लेकिन किसके लिए? इल्ला मगर मन जिसको आज़िना इजाज़त देगा, मन वो शख्स आज़िना इजाज़त देगा, लहू जिसको, ला हु जिस, लहू जिसको, इल्ला मगर मन आज़िना लहुर रहमान, जिसको इजाज़त देगा रहमान, वर राज़िया, वाह और राज़िया वो राज़ी होगा, वो खुश होगा, लहू उससे, कौलन बात, लहू कौलन उसकी बात से, यानी वो कहना क्या चाहता है। अल्लाह ताला को तो पता है कि बंदे ने किसकी सिफारिश करनी है। अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे के लिए सिफारिश कर रहा है कोई, उस बंदे से राज़ी होगा कि ये किसकी सिफारिश करना चाह रहा है, तो सिफारिश की इजाज़त मिलेगी। हर किसी के लिए सिफारिश नहीं होगी। इल्ला मगर मन आज़िना लहुर रहमान, इल्ला मगर मन आज़िना लहुर रहमान व रज़िया लहू कौला, मगर जिसे रहमान ने इजाज़त दी और इसकी बात पसंद की, वो सिफारिश कर पाएगा। यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, क्योंकि अल्लाह जानता है कि सिफारिश करने वाला क्या कहने वाला है, क्योंकि वो उसके जो लोगों के आगे है, जो पीछे है, सबको जानता है। लोगों के माजी को भी जानता है, लोगों के मुस्तकबिल को भी जानता है। इन्होंने माजी में क्या किया है और मुस्तकबिल में आइंदा इन्होंने क्या करना है, अल्लाह तबारक व तआला को हर बात का इल्म है। यालमु वो जानता है, माँ जो बैना दरमियान, ऐदीहिम ऐदी हाथों, हिम उनके, माँ बैना ऐदीहिम जो उनके हाथों के दरमियान है। जहाँ भी ये जुमला आए माँ बैना ऐदीहिम, तो इसका मतलब होता है उसके आगे, बैना दरमियान, ऐदी हाथों, हिम उनके। अब हाथों के दरमियान अगर हम अपने हाथ आगे फैला के तो इन देखें जो चीज़ इनके दरमियान आ रही है वो हमारे आगे है। जहाँ भी ये जुमला है तो तर्जमा करेंगे जो आगे है इनके। यालमु वो जानता है, अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं, मा बैना ऐदीहिम जो इनके आगे है, व मा और जो खल्फा पीछे, हुम इनके, व मा खल्फहुम और जो इनके पीछे है। यानी अल्लाह ताला को सब लोगों का माजी भी मालूम है और हाल भी मालूम है, मुस्तकबिल भी मालूम है। यालमु वो जानता है, मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम जो कुछ इनके आगे और पीछे है। वला युहीतून बिही इल्मा, लेकिन लोग नहीं जानते कि अल्लाह तबारक व तआला का इल्म कितना है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही क्या कैसी है। हमें भी अपने रब के बारे में बहुत महदूद सा इल्म है। इतना ही इल्म है जितना हमने कुरान में हमें अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। बाकी अल्लाह तबारक व तआला के मसलन अल्लाह ताला का हाथ है, हम नहीं जानते अल्लाह तबारक व तआला का हाथ कैसा है। अल्लाह तबारक व तआला का चेहरा है, हम नहीं जानते
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے، پنڈلی ہے اللہ تعالیٰ کی ہم نہیں جانتے کیسی ہے. ہمیں تو ہمارا علم تو اتنا محدود ہے کہ اپنی آنکھ جو ہے ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ہماری آنکھ کے اندر کیا کچھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس کی ذات بہت وسیع ہے. لوگ جو ہیں وہ اس کے علم کو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، علمی طور پر اس کو جان نہیں سکتے. ولا اور نہیں، یحیطون، احاطہ، یحیطو، احاطہ اس نے گھیر لیا، یحیطو وہ گھیرتا ہے. جی کسی چیز کو ارد گرد سے گھیر لینا. ولا یحیطون اور نہیں گھیر پاتے، نہیں جانتے بھی اس کو علم کے لحاظ سے. ولا یحیطون بھی علما اور وہ اس کو علم میں نہیں لا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہم اپنے علم میں نہیں لا سکتے. وہ کیسا ہے بس محدود سا ہمیں علم ہے اور اس پر ہمارا یقین ہے. وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، قیامت کے دن سب اکڑنے والوں کی اکڑ نکل جائے گی. وَأَنَتِ الْوُجُوهُ جھک جائیں گے چہرے، لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ جو حی اور قیوم ہے اس کے سامنے سب کے چہرے جھک جائیں گے. وَأَنَتْ اور انت، آنا وہ جھک گیا، انت جھک گئی. یہ تا کے نیچے جو کسر آ رہی یہ صرف ملانے کے لیے ہے. وَأَنَتِ الْوُجُوهُ، وجہ کی جمع ہے وجوہ، وجہ چہرہ اور وجوہ چہرے. وَأَنَتِ الْوُجُوهُ اور چہرے جھک جائیں گے، یعنی انسانوں کی گردنیں جھک جائیں گی. کس کے آگے؟ لیے الحی زندہ، القیوم جو قائم ہے، جو حی القیوم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا. وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ اور سب چہرے حی القیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، یاد رکھیے جس نے ظلم کیا وہ برباد ہو گیا، وہ نہیں بچ سکے گا. وَقَدْ خَابَ اور قد یقیناً خواب نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا، من جس نے حمل اٹھایا ظلمًا ظلم کو، جس نے ظلم کو اٹھایا وہ نامراد ہو گیا، یعنی جس نے ظلم کا گناہ اٹھایا، جس نے ظلم کیا لوگوں پر. اور سب سے بڑا ظلم پتہ کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق کسی کو دے دینا. عبادت اللہ کا حق ہے، یہ اگر کسی اور کو دے دیں تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے. جس نے ظلم کیا وہ ناکام ہو گیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا اور تحقیق نامراد ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا. یہ تھا آج کا ہمارا سبق. اس سبق میں ہم نے کیا جانا کہ زمین ایک چٹیل میدان ہوگی، سب پہاڑ ختم ہو جائیں گے، بالکل ایک برابر ہموار ہوگی زمین، اور سب کے سب فرمانبردار ہوں گے. اس وقت رحمان کے آواز آئے گی، سب پیچھے دوڑتے چلے جائیں گے، کوئی سفارش نہیں چلے گی. ہاں سفارش اس کی چلے گی جس کی سفارش سے رب راضی ہوگا. تو جس نے ظلم کیا وہ برباد ہو جائے گا. قیامت کے دن سب کی اکڑ نکل جائے گی. سو خیال رکھیے کسی پر ظلم نہ کیجیے، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے. سچی بات ہے زبان سے بھی ہم لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. زبان کی جو ہے نا چوٹ، زخم، یہ بہت گہرا ہوتا ہے. زبان کو بڑے ہی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. نہ تو زبان سے کسی کو تکلیف دیں، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیں. اگر جو ظلم کیا وہ اس کا پھر بوجھ اٹھانا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے اور قیامت کا دن ہم سب کے لیے آسان فرما دے. وما توفیقی الا باللہ.
حاضری لگا دیجئے، کوئی سوال ہو تو بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا سبق میں شریک ہونا اور وقت نکالنا، قرآن کو پڑھنا سمجھنا قبول فرمائے، اور اس سے ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ منور کرتے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔